اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ محترم سامعین کرام، سفر کربلا مدینہ سے مدینہ تک کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکل چکے ہیں اور مکہ کے راستے میں ہیں۔ اگر آپ طول تاریخ میں دیکھیں تو جب بھی حق نے حق کو ثابت کرنے کے لیے اقدام کیا ہے، باطل نے حق کے اوپر یہ تہمت لگائی ہے کہ یہ لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے۔ بالبعینی اسی طریقے سے یزید ابن معاویہ نے امام حسین علیہ السلام پر یہ تہمت لگائی کہ امام حسین علیہ السلام امت مسلمہ کے درمیان اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور یہی تہمت جو ہے وہ ابھی آگے جا کے آپ سنیں گے انشاءاللہ کہ ابن زیاد نے جناب مسلم ابن عقیل کو جب دربار میں پیش کیا گیا تو وہاں پر بھی ابن زیاد نے یہی تہمت لگائی کہ حسین ابن علی یہ چاہتے ہیں کہ امت کے درمیان اختلاف پیدا کریں۔ جب امت باطل پر جمع ہو رہی ہو تو پھر امام برحق کے لیے لازم ہے کہ وہ اس باطل کو بیان کرے کہ یہ جو امت جمع ہو رہی ہے یہ باطل پر جمع ہو رہی ہے، اور اس بیان کا طریقہ کار ہر دور میں مختلف رہا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے صلح کے ذریعے سے اس بات کو بیان کیا، کیونکہ صلح کی جو شرائط ہیں ان شرائط سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی حکومت تھی اس کا ایجنڈا کیا تھا، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کون سی شرائط صلح کے درمیان رکھی۔ اسی طریقے سے یزید کے دور میں جو امام حسین علیہ السلام نے جس طریقہ کار کو انتخاب کیا وہ یہ کہ بیعت کا انکار کیا، اور یہ بھی ایک تاریخی المیہ ہے کہ ہمیشہ سے جو باطل حکومتیں ہیں وہ یہ چاہتی رہی ہیں، کیونکہ اہل بیت اطہار کا مقام و منزلت رسول خدا بہت اچھے طریقے سے امت کے درمیان بیان کر کے گئے تھے۔ رسول خدا کی احادیث مبارکہ، قرآن مجید کی آیت مبارکہ، قرآن مجید کی بہت سی آیت کا شان نزول اہل بیت اطہار کے بارے میں ہے، لہٰذا اہل بیت اطہار کا مقام اور ان کی منزلت امت کے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے۔ لہٰذا جو بھی حکومت آئی ہے اس نے یہ چاہا ہے کہ کسی طریقے سے اہل بیت کو اپنے ساتھ کیا جائے۔ آپ دیکھ لیجئے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر جتنی حکومتیں قائم ہوئی ہیں انہوں نے یہ چاہا ہے کہ کسی طریقے سے بھی اہل بیت کی حمایت حاصل کی جائے، چاہے وہ بیعت کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ مشورے کی حد تک ہو، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے۔ تو لہٰذا یزید نے بھی یہ چاہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام سے بیعت لی جائے، تاکہ اگر امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کر لی تو یزید کی جو خلافت اور حکومت ہے وہ ایک طریقے سے مشروع ہو جائے گی، کہ جب نواسہ رسول کے جن کا مقام و مرتبہ خود رسول خدا بیان کر کے گئے، حسین منی وانا من الحسین جیسی احادیث سید الشہداء کی شان میں رسول خدا نے بیان فرمائی ہیں، قرآن مجید کی کئی آیات سید الشہداء کی شان میں، آیت تطہیر سے لے کر آیت مباہلہ اور دیگر کئی آیات سید الشہداء کی شان میں نازل ہوئی ہیں، تو جب امام حسین علیہ السلام اگر بیعت کر لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید کی جو حکومت ہے وہ مشروع ہو جائے گی، اس کو ایک قانونی حیثیت یعنی شرعی طور پر ایک قانونی حیثیت مل جائے گی۔ اور امام حسین علیہ السلام نے اسی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا اور یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا، اور ایک احسن طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے پوری دنیا پر آشکار کر دیا، یعنی آج تک دنیا کے سامنے یہ آشکار ہو گیا ہے کہ یزید کی حکومت اور خلافت حق پر نہیں تھی، وہ باطل پر تھا۔ تو یہ جو پوری دنیا پر آشکار ہوا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی برکت سے ہے، یعنی جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے اقدامات کیے ہیں مدینہ سے لے کر کربلا جانے تک، وہ تمام کے تمام اقدامات سارے نپے تلے اقدامات تھے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص کہ جس کو کچھ معلوم نہیں تھا اور لوگوں نے اس کو بہکا دیا اور وہ لوگوں کی باتوں میں آ کر مثال کے طور پر کربلا چلا گیا، یا کوفے والوں نے خط لکھا اور وہ کربلا چلا گیا، نہیں، بلکہ جو روایت ہمیں ملتی ہیں وہ پہلے سے مشخص ہیں
کہ امام حسین علیہ السلام کو کہاں کہاں پر جانا ہے۔ لہٰذا اب جو امام حسین علیہ السلام مدینے سے مکہ کو اختیار کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، اب وہ حکمت انتہائی اہم ہے۔ اگر آپ سوچیں اس وقت کے ذرائع ابلاغ کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس وقت آج کی طریقے سے ذرائع ابلاغ نہیں تھے، مواصلاتی نظام اس طریقے سے نہیں تھا کہ آج ایک بات اگر دنیا کے کسی کونے میں کہی جاتی ہے تو منٹوں میں وہ پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے، ایسا سسٹم اس وقت نہیں تھا۔ اس وقت فقط ایک ہی جو سب سے مختصر وقت میں اور سب سے زیادہ سرعت کے ساتھ اگر آپ کو اپنی بات پہنچانی ہے تو ایک ذریعہ تھا، اور وہ تھا مکہ، خانہ کعبہ، اور وہ بھی حج کے موسم میں، کیونکہ حج کا موسم وہ تھا کہ جس میں دنیا و اطراف سے تمام کے تمام مسلمان حج کے لیے آتے ہیں، اور وہاں پر جو بات کہی جاتی ہے وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے مکے کا سفر اختیار کیا تاکہ جو اپنا مقصد ہے، جو اپنا ہدف ہے، وہ لوگوں تک بیان کیا جائے۔ اور وہ ہدف اور مقصد امام حسین علیہ السلام نے اپنے نکلنے کا بیان کیا کہ میں یزید کی بیعت نہیں چاہتا ہوں، یزید ایک باطل حکومت ہے، اور میں صرف یہ چاہتا ہوں، یعنی امام حسین علیہ السلام نے جو بیان کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ کی ہے کہ میرا ارادہ کوئی جنگ کا نہیں ہے، لیکن اگر جنگ مجھ پر مسلط کی گئی تو ہر انسان کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ لہٰذا سید الشہداء اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر گئے، خواتین کو لے کر گئے۔ اگر کوئی شخص جنگ پر جاتا ہے تو کوئی بھی جنگ پر اپنے 6 ماہ کے بچے کو لے کر نہیں جاتا، کوئی بھی جنگ پر اپنی عورتوں کو لے کر نہیں جاتا۔ تو لہٰذا امام سید الشہداء جو نکل رہے ہیں اور جو بیان فرما رہے ہیں کہ میں جو نکل رہا ہوں یہاں سے، میرا نکلنا کسی سیر و تفریح کی خاطر نہیں ہے، نہ ظلم کی خاطر ہے، نہ فساد کی خاطر ہے، فقط میں چاہتا ہوں کہ امت کی اصلاح ہو اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کروں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔